السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ معزز حاضرین، سورہ التکویر کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 تک کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ گزشتہ سے سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور کل جن آیتوں کا مطالعہ ہمارے سامنے آیا تھا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری جائے گی، اس ضمن میں تفسیر بھی ہمارے سامنے آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی ہمارے سامنے آئے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کے ماحول میں جو اخلاقی پستی تھی قریش کے اندر، جو زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیتے پیدا ہونے کے ساتھ ہی یا بعد میں بھی، تو کیسے دور کیا۔ یہ وہ تعلیم تھی قرآن مجید کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، خوف خدا ان کے اندر بٹھایا تاکہ پھر ان برائیوں سے جو ہے وہ دور رہے۔ اب آگے کی آیت میں جو ہے فرمایا جا رہا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ اعمال نامے، ہر انسان کا اعمال نامہ جو ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ انسان اپنا اعمال نامہ خود دیکھ لے گا اور کہے گا یہ کیسا اعمال نامہ ہے، جس نے چھوٹی سی چھوٹی نیکی یا بڑی سے بڑی نیکی یا برائی جو ہے وہ چھوڑی نہیں، بلکہ ہر چیز اس کے اندر جو ہے ادراک ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا اور اس کا اعمال نامہ لے کر چلے گا۔ تو آگے فرمایا کہ جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، یعنی جو کچھ اب نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اب ہم آسمان کے اس طرف کیا ہے نہیں جانتے، لیکن قیامت جب برپا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس دن آسمان کے پیچھے کیا ہے، آسمان کے اس طرف کیا ہے وہ بھی ہم کو بتا دے گا، ہمارے سامنے عیاں ہو جائے گی۔ اب تو صرف خلا نظر آتا ہے، اسپیس ہے، یا پھر بادل، گرد و غبار، چاند، سورج، تارے یہ نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت اللہ کی خدائی اپنی اصل حقیقت کے ساتھ سب کے سامنے جو ہے بے پردہ ہو جائے گی، اور انسان دیکھ کر جو ہے وہ دنگ رہ جائے گا۔ تو پھر آگے فرمایا جا رہا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، جہنم کو اور تیز کیا جائے گا۔ متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ سورہ ملک میں یہ ملتا تذکرہ کہ جہنم کے داروغہ جب لوگ اس کے اندر آتے جائیں گے تو وہ داروغہ سوال کریں گے، آنے والے گروہ سے، آنے والے گروپ سے وہ سوال یہ کریں گے کہ کیا بات ہے، کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا آیا نہیں تھا؟ سوال کریں گے، یعنی کوئی پیغمبر آیا نہیں تھا کہ تم کو بتاتا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، جہنم سے بچنا ہے آخرت کے تعلق سے، نہ بتایا نہیں؟ تو کہیں گے بتایا تو تھا، لیکن ہم نے اس کی بات کو نہیں مانے، ایسا کہیں گے۔ پھر ایک اور جگہ تذکرہ آتا ہے جب اتنے لوگ پتھر اس کے اندر ڈالے جائیں گے، اور جب جہنم پوری شدت کے ساتھ جلے گی اور بھی ہے تو سوال کرے گی کیا اور بھی لوگ ہیں آنے والے؟ تعجب کے اس میں اتنا بھرتی ہونے کے باوجود جب اور لوگوں کا یہ ہوگا تو جہنم سوال کرے گی کیا اور بھی لوگ اس کے اندر آنے والے ہیں؟ تو ایسا تو اس دن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جہنم کو دہکا، متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا ہے، خصوصاً مکی صورتوں کے اندر۔ لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد ڈھانک دیا جائے گا اور وہ پورا گھیر لے گی،
منافقین کا تذکرہ یہ بتایا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، حالانکہ ایمان لائے تھے لیکن دل سے نہیں بلکہ ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، عمل سے خالی تھے بلکہ اس کی مخالفت کرتے تھے، تو یہ منافقین کا درجہ سب سے نچلے ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نمازیں پڑھتے، پہلی صف میں رہتے، فجر میں بھی اور ایون عشاء میں بھی، حالانکہ ان کو یہ دو نمازیں بڑی گراں گزرتی لیکن پڑھتے تھے۔ تو اس روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم کو کیا کرے گا؟ دہکائے گا اور جو ہے بھڑکے گی وہ۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں کتنے ٹائم زیادہ تیز ہے؟ 70 ٹائمز، 70 ٹائمز تیز آگ ہے۔ اس آگ میں انسان کو جو ہے ڈالا جائے گا جو نافرمان۔ پھر آگے فرمایا جا رہا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، جو نیک بندے ہوں گے ایمان اور صالح سے اپنی زندگی ایمان اور بھلائی لے کر آئے ہوں گے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ جنت قریب لے آئی جائے گی، یعنی میدان حشر میں جب لوگوں کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہوگی، اس وقت جہنم دہکتی ہوئی آگ بھی سب کو نظر آ رہی ہوگی، اور جنت بھی اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ سب کے سامنے موجود ہوگی، تاکہ بد بھی جان لیں کہ وہ کس چیز سے محروم ہو کر کہاں جانے والے ہیں۔ جو برائی کی، نافرمانی کی، ایمان نہیں تھا، کفر کی روش اختیار کیا، وہ بھی یہ جان لیں کہ جو ہے ان کا ٹھکانہ کہاں ہونے والا ہے، اور وہ ٹھکانہ ہمیشہ کا ٹھکانہ والا ہے۔ اور ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی جان لیں کہ وہ کس چیز سے بچ کر کن نعمتوں سے سرفراز ہونے والے ہیں، یعنی جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں وہ لوگ بھی جان لیں کہ کن چیزوں سے وہ لوگ سرفراز ہونے والے ہیں۔ تو یہ جو ہے انسان اپنے اعمال کے اس پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل اور کرم سے جو ہے جنت میں جائے گا۔ ہمیں اپنے ایمان اور عمل پر غرور، تکبر، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے توفیق، تائید طلب کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں آخرت میں جنت میں ہمارا داخلہ کر۔ تو یہ ہماری سوچ، یہ ہماری فکر جو ہے یہ ہونی چاہیے، اور اللہ سے دعا ہر وقت یہ کرتے رہنا چاہیے کہ جو بھی ہم چھوٹا موٹا عمل کریں اسے قبولیت کا شرف حاصل فرما، اپنی امان میں رکھ، اور آخرت کے دن ذلیل نہ کر، عزت سے رہ۔ تو آگے فرمایا جائے علمت نفس ما احضرت، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، یعنی ایمان والے کو بھی اور کفر کرنے والے کو بھی، دونوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا چیز لے کر آیا ہے، کیا اس کے کھاتے میں، اس کے اعمال نامہ میں نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں۔ تو یہ یعنی تم لوگوں کا اب یہ بتایا جا رہا تفسیر میں کہ گمان صحیح نہیں کہ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا یہ کسی دیوانے کی بڑھ ہے یا کوئی شیطانی وسوسہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے جو اپنے نبی جو ہے تم پر سنا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کر کے بھی جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ تو اس دن پتہ چل جائے گا کہ انسان اچھے اعمال لے آیا ہے یا برے اعمال لے آیا۔ دنیا میں تو انکار کرتا رہا، لیکن آخرت میں اس انکار کرنے کی گنجائش جو ہے نہیں رہے گی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا فلا اقسم بالخنس، پس نہیں، یعنی تم لوگوں کا یہ گمان صحیح نہیں کہ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ کسی دیوانے یا مجنون کی بڑھ ہے یا کوئی شیطانی وسوسہ ہے۔ اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، جوار الکنس، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی، واللیل اذا عسعس، اور صبح کی جب اس نے سانس لی، یعنی یہ قسم جس بات پر کھائی گئی وہ آگے کی آیات میں بیان کی گئی۔ مطلب اس قسم کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریکی میں، اندھیرے میں کوئی خواب نہیں دیکھا، بلکہ جب تارے چھپ گئے تھے، رات رخصت ہو گئی تھی اور صبح روشن نمودار ہو گئی تھی، اس وقت کھلے آسمان پر انہوں نے اللہ کے فرشتے کو دیکھا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام کو۔
اس لیے وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ان کے آنکھوں دیکھے مشاہدے اور پورے ہوش گوش کے ساتھ دن کی روشنی میں پیش آنے والے تجربے پر مبنی ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے بلکہ ان پر فرشتے نے جو کلام لایا اور سنایا وہی جو ہے تم کو سنا رہے ہیں، اور اس قسم کھا کر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا گیا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے۔ تفسیر میں ہے کہ اس مقام پر بزرگ پیغمبر یعنی رسول کریم استعمال ہوا ہے، سے مراد وحی لانے والا فرشتہ، جیسا کہ آگے کی آیات سے بصراحت معلوم ہو رہا ہے۔ اور قرآن مجید کو پیغمبر کا قول کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس فرشتے کا اپنا کلام ہے، بلکہ قول پیغمبر کے الفاظ خود ہی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 40 میں اسی طرح قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہا گیا، اور وہاں بھی مراد یہ نہیں ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تصنیف کردہ ہے، بلکہ اسے رسول کریم کہا گیا، اور تاکہ یہ قول کہہ کر وضاحت کر دی گئی کہ اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، نہ کہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے۔ دونوں جگہ قول کو فرشتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اس بنا پر کیا گیا کہ اللہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیغام لانے والے فرشتے کی زبان سے اور لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہا تھا۔ یہ بتایا گیا، یہ اس کی تفسیر میں ہے۔ آگے فرمایا جو بڑی توانائی رکھتا ہے، جو فرشتہ یہ لا رہا ہے وہ بڑی توانائی رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر میں سورہ نجم آیت 4 سے 5 میں اسی مضمون کو یوں ادا کیا گیا ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اس کو زبردست قوت والوں نے تعلیم دی ہے۔ یہ بات در حقیقت متشابہات میں سے ہے کہ جبریل علیہ السلام کی ان زبردست قوتوں اور ان کی اس عظیم توانائی سے کیا مراد ہے؟ بہرحال اس سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں میں بھی وہ اپنی غیر معمولی طاقتوں کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔ مسلم کتاب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ ان کی عظیم ہستی زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شان میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، اس سے کچھ ان کی زبردست طاقت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔